اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وقال رسولنا الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم: لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما و تکریما: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ امام خطیب امین، سب سے پہلے گزارش ہے کہ مجلس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے قریب قریب آ جائیے۔ چیدہ چیدہ بیٹھنا، اس طرح کا بیٹھنا، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے، اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے تو آپ کے ارشادات پہ تعمیل کرنا، عمل کرنا خود محبت کی علامت ہے۔ ہم بہت کچھ باتیں محبت کی کر رہے ہیں، تعظیم بھی کر رہے ہیں، مگر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کو اللہ مانتے مگر اس کو رب نہیں مانتے، رسول کو رسول مانتے مگر اس کی اتباع نہیں کرتے، صرف روایتی انداز میں جلسے کرنے کے ہم عادی ہو گئے۔ ایک بیٹھنے کے آداب تک ہم کو واقف نہیں ہے کہ سرکار کی مجلس ہو رہی، کوئی ٹیکا لگ کے بیٹھے ہوئے، کوئی ماہ بیٹھے ہوئے، کوئی پاؤں پہ پاؤں ڈالا ہے، کیا ہے سب یہ؟ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ چند منٹ کی بات سنو، 15 منٹ سنو، ادب سے سنو، ختم۔ یہ کوئی عجب نہیں ہے کہ یہ ہماری نشست، ہماری یہ نجات کا سبب بن جائے۔ معزز سامعین، میں روایتی انداز سے ہٹ کے میں آپ سے دو باتیں کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ابھی آپ کے سامنے جس آیت شریفہ کی تلاوت کی گئی وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ ترجمہ سن لیجئے: لقد کان لکم، تمہارے لیے ہے، فی رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، یعنی رسول میں تمہارے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہے تمہارے لیے کیا؟ اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ، بہترین ماڈل، بہترین رہنمائی، بہترین ہدایت، جو چاہے آپ کہہ سکتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں۔ پھر فرما رہے ہیں سب کے لیے نمونہ تو ہے، مگر اس نمونے پہ عمل وہی کرتے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جن کو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین ہے، وہی اس اسوے کو اپناتے، اس نمونے کو اپناتے اور کامیاب ہوتے۔ وذکر اللہ کثیرا، دوسری صفت کیا ہے؟ ایک تو وہ اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے، اور دوسرے کثرت سے ذکر کرتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتے رہتے۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ سورہ احزاب۔ اور جس حدیث کی میں نے
بات کہی ہے، وہ جو حدیث کو میں نے نقل کیا ہے وہ بھی حدیث سن لیجئے. لا یؤمن احدکم، تمہارا ایمان اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچتا، تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے، تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے. میں ایک بول رہا ہوں، تم ایک کر رہے ہیں، میرا ایک نمونہ ہے، تمہارا ایک نمونہ ہے. ہنسی کے آداب ایسے ہیں، تمہارا یہ آداب ہنسی کا. غم کے آداب ایسے ہیں، تمہارا یہ ہے. سفر کے آداب میرے ایسے ہیں، تمہارے ایسے ہیں. بالکل خالی ہم روایتی انداز میں جیسا یہود اور نصارہ کہتے تھے نا، نعوذ باللہ ویسے تو نہیں ہے ہم، مگر بات تو وہی کر رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ نے آپ کی یہ رسالت کو ماننے کی بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میں جس کتاب کو لایا ہوں اس کتاب پر ایمان لاؤ، میں رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ. تو کیا بولے معلوم آپ کی کیا ضرورت ہے؟ نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے چہیتے، ہم انبیاء کے بیٹے، آپ کی تقلید کیوں کریں، آپ کی اتباع کیوں کریں؟ ہم پہلے ہی سے گریڈڈ لوگ ہیں، آپ کی محبت کی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ یہ آیت ذرا ان کو بہت زام ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہے اور اپنے آپ کو بول رہے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں. ایک طرفہ محبت کر رہے ہیں لوگ، انہوں دھم بھرے ہم کو اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے. مگر سنو، اللہ تم سے محبت نہیں ہے، اللہ تم سے محبت نہیں کرتا. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، آؤ بتاتا ہوں کو میں طریقہ. میرے نبی کے سچے غلام بن جاؤ، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو، تب میں تم سے محبت کروں گا اور تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے. جی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہ یہودیوں کو، نصارہ کو یہ چیلنج کیا گیا کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، تم جھوٹے ہیں دعوے میں، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے. تم چاہتے ہیں کہ اللہ والے بن جائے، اللہ کو چاہنے والے بن جائے، تو اللہ تم کو چاہنے لگے، تم چاہتے ہاں تو پھر یہ کام کرو، میرے نبی کے تم سچے پیروکار بن جاؤ، سچے غلام بن جاؤ، ان کی اتباع کرو. ان کی اتباع کریں گے کہ تمہاری دین اور دنیا، تمہاری حیات ظاہری اور حیات باطنی جو آنے والی ہے، یہ سب میں تمہاری کامرانی، کامیابی، سرفرازیاں ہیں. اب تک کہ ہم جتنے جلسے کرتے آ رہے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، معجزات، تعظیم سب بات کر رہے ہیں، مگر عمل میں نہیں. ہم گول حملہ، عمل میں گول ہے. عمل کی بات آتی تو اپنے نفس کی بات کرتے، اپنے بیوی کی بات کرتے، اپنے سسرال کی بات کرتے، سماج کی بات کرتے. جس راستے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، جو بات ہم کو نبی کی ہدایت ملتی ہے، اس پر عمل کرنے سے ہم گریز کرتے. مکی زندگی اٹھا کے دیکھ لیے، مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت تو 40 سال کی عمر میں ہوا، اور وہ لوگ چلے گئے بولتے بولتے کہ 40 سال میں نبی بنے، 40 سال میں نبی بنے. جب ہمارے علماء دلائل پیش کرے، ارے اولا ہے کیا، ارے عیسیٰ بول رہے ہیں جھولے میں میں نبی ہوں، عیسیٰ بول رہے ہیں میں نبی ہوں جھولے میں، یہ تو عیسیٰ کے بابا ہے، نبی الانبیاء ہے، نبی الانبیاء سارے انبیاء میرے نبی کے امتی ہے، عیسیٰ بھی میرے امتی، نبی کے امتی بن کے آئیں گے. موسیٰ بھی خواہش کرے کہ اللہ میرے کو اس امت کا نبی بنا دے، نہیں ہوتا تھا کم سے کم نبی کا امتی بنا دے. یہ وہ امت ہے، یہ وہ نبی ہے جن کے آنے کے لیے، جن کی امت میں آنے کے لیے انبیاء بھی تمنا کرے. آپ کو اتنا بڑا اعزاز ملا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر رہے ہیں، خالی بس کچھ محفلیں جمع کر لے رہے ہیں، کچھ کھانا کھلا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا حق ادا ہوگا. نہیں، آج یہی تو وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیوں کر رہے ہیں کہ ہم دوسروں کو میسج نہیں دیے، سرکار کا زندگی کا نمونہ نہیں بتائے، آپ کا عفو، آپ کا درگزر، صداقت، آپ کی امانت، آپ کی شرافت، یہ سب ہم دوسروں کو نہیں بتائے. ہم ہی سن رہے ہیں، ہم ہی بول لے رہے ہیں.
وہ بھی مخصوص جلسوں میں. میں پہلے سے کہتے آ رہا ہوں 15-20 سال سے بلکہ 25 سال سے, دیکھو یہ محافل میں یہ اوپن محافل رکھو, غیر مسلموں کو بلاؤ, کمشنر کو بلاؤ, پولیس کو بلاؤ, ڈائریکٹر بلاؤ, کیا ارے حق ہمارے پاس ہے, ہم ڈرتے کیوں؟ حق ہمارے پاس ہے, تبلیغ کا ہم کو حق ہے, ہم کو پیش کرنے کی ضرورت ہے, یہ دین صحیح ہے, یہ حق ہے اور یہ حقانیت ہے, مگر آپ ہی اس کو بیٹھے ہوئے. بہت دنوں کے بعد مرحوم صوفی اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک جلسہ رکھے تھے مدینہ جو ہے نامپلی میں, مدینہ منشن میں, ایک وہاں پر وہ بھی مسلمانوں کو بلایا. بولا بھائی ہمارے مسلم غیر مسلم حضرات کو بلاؤ, سیرت کوئز کا انعام کا جلسہ ہو رہا, کہاں ہو رہا؟ تیلگو یونیورسٹی میں ہو رہا. میرے کو میں بلایا, میں خوش میں گیا. بولا بھائی تیلگو یونیورسٹی میں وائس چانسلر بلانا تھا نا, یہاں کے جو وائس چانسلر ہے بلانا تھا نا. ہمارے پاس کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے چھپانے کی, ہم تو احقاق حق کے لیے بلا لے گئے. ہاں کنتم خیر امتین ہے, تم بہترین امت ہے, اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر, تم کو بھیجا گیا اس واسطے کہ نیکیوں کا حکم دو, اچھی باتوں کا حکم دو, بری باتوں سے لوگوں کو روکو, یہ تمہارا منصب ہے. آپ ذرا غور تو کرو, کنتم خیر امتین, تم بہترین امت ہو, اخرجت لائے گئے ہیں اس دنیا میں, للناس لوگوں کے لیے, اوروں کے لیے, تاکہ تم تبلیغ کرو, تاکہ تم اچھی باتوں کا حکم دو, بری باتوں سے روکو. ہم کر رہے ہیں کیا؟ نہیں کر رہا. مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تھے صداقت کے لیے, امانت کے لیے. آپ کو مکے کے بعد میں لوگ مخالف ہو گئے, جانی دشمن بھی ہو گئے, مگر آپ کی شرافت, صداقت اتنی مشہور تھی کہ لوگ آپ کو امین اور صادق کہہ کے پکارتے تھے. اور اپنی امانتیں, اگرچہ کہ اختلاف تھا آپ کے پیغام سے, آپ کی دعوت سے, مگر آپ کی ذات پہ پورا یقین تھا کہ یہ اپنے معاملات میں بہت سیدھے ہیں اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے, کبھی خیانت نہیں کرتے, لہٰذا اپنی امانت لا کے رکھتے. حالانکہ مخالفت ہو رہی, مگر بولے یہ سچے ہیں معاملے میں. اور آپ کا ہمارا کرائٹیریا نماز نہیں ہے, نماز پڑھنا کرائٹیریا نہیں ہے. نماز پڑھنے والے جھوٹ بول رہے ہیں, نماز پڑھنے والے جو چوری کر رہے ہیں, نماز پڑھنے والے دھوکہ دے رہے ہیں, نماز پڑھنے والے سود کھا رہے ہیں. پھر کرائٹیریا کیا ہے؟ کرائٹیریا الدین المعاملہ, دین میں معاملہ میں سچا ہے, دین میں سچا ہے. آج ہمارے تجار حضرات وعدہ کرتے, جھوٹ بولتے, ڈبا دیتے, پارٹنروں کو دھوکہ دیتے, روڈ پہ لا دیتے. یہ کر رہا نہیں کرے ہم لوگ, ہم کر رہے ہیں کام. مگر آئیے اسوا دیکھیے مکے کی زندگی سرکار کی, ابھی تو اعلان نبوت نہیں ہوا. فقط لبثت فیکم عمرا, لبثت فیکم عمرا, کہ میں تمہارے سامنے, تمہارے ساتھ, تمہارے سامنے میں پیدا ہوا, میرا بچپن تمہارے سامنے, میری جوانی تمہارے سامنے, میرا نشست برخاست تمہارے سامنے, ہر چیز میرے سامنے ہے. بتاؤ کوئی ایسا عمل ہوتا ہو جو خلاف تہذیب ہو, بتاؤ کوئی ایسا عمل جو خلاف معاشرہ ہو. کسی کی مجال نہیں تھی کہ آپ فلاں موقع پہ یہ غلط کام کرے, وہاں جا کے بیٹھے, وہاں ہنسی مذاق کرے, وہاں کھیل. کسی کی مجال ہوئی؟ کیوں؟ ادبنی ربی احسن تادیباً, اللہ نے میری تربیت کی. اللہ کی تربیت میں آپ یہ پھولے پھلے تو وہ اللہ کا ماڈل ہے وہ. اور اللہ تعالی کی اطاعت کیسے کرنا, اللہ کی اطاعت کیسے؟ اللہ پر نماز پڑھو, کیسا پڑھنا نماز؟ اللہ فرمانا روزے رہو, کب روزہ؟ افطار کب کرنا, سحر کب کرنا, حج کرو کیسا کرنا, زکات دو کتنی دینا, کس کو دینا, کب دینا. تو میرے آقا نبی مختار ہیں. اللہ فرمایا اے نبی تم اپنی امت سے جتنی نماز پڑھاتے پڑھا لو, جو دیتے دلا لو, زکات میں, حج کیا ہے آپ طے کر لو, یہ عمر آپ طے. میرا منشا یہ ہے کہ میرے بندے میری عبادت کرنا, عبادت کیسی کرانا ہے وہ آپ کو اختیار ہے. کہیں لکھے ہوا ہے قرآن میں اٹھا کے فجر میں 4 رکعت پڑھو, ظہر میں 12 پڑھو, نہیں تو 10 پڑھو, عصر میں 8 پڑھو, نہیں تو 4 پڑھو. کہاں لکھا بلب؟ کہیں لکھا نہیں. روزے کے باب میں سرسری معاملہ, سرسری باتیں آپ کو, تفصیلی بات کہ روزے کے بعد فرائض کیا ہے, نواقص کیا ہے, کب ٹوٹتا کیا ہے, آپ کو جو ہے چند باتیں تو روزے کے بارے میں ہے. عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت رسول کی اطاعت میں ہے. من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑا کامیابی بڑی اس کو مل گئی.
تو رسول کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے. من اطاع اللہ من اطاع رسول اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کیا وہ عین اللہ کی اطاعت ہے. یعنی اللہ کا جو منشا ہے جیسی عبادت ہم کو کرنا تھا وہ رسول جانتے, اسی لیے پڑھے گئے فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء. 5 نماز کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے, 5 نماز پڑھو تو کہیں بھی نہیں ہے, خالی اشارے دیے گئے کہ اقیمی صلاۃ طرف النہری زلفا من اللیل. اشارہ کیا؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا. اس اشارے دیے گئے, مگر تعین کون کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرے, صاحب شریعت کرے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ کی مرضیات کو اگر کوئی جانتا تو اللہ کے حبیب جانتے, اور اللہ کی جو عبادات ہے آپ اپنے طریقے سے, اگر قرآن اتر جاتا کعبے پہ اور فرماتا کہ اب تمہارے لیے اے لوگوں میں قرآن نازل کر دیا ہوں, اس کو پڑھ کے تم ہدایت پانا, خدا کی قسم کوئی بھی ہدایت نہیں پاتا تھا. خالی اگر قرآن اترتی جس میں سب کچھ لکھا گیا ہے, سب کچھ لکھا ہوا ہے, مگر کوئی بھی ہدایت نہیں پاتا تھا. جب قرآن اترا تو صاحب قرآن بھی تشریف لائے. جب صاحب قرآن تشریف لائے تو اللہ فرما رہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, میں نے مومنوں پر بڑا احسان کر دیا جب انہی میں سے اپنے رسول کو بھیجا جو ہماری تعلیمات کو, ہماری آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں, ان کو تعلیم دیتے ہیں قرآن کی. آپ تشریف لائے بلکہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے, آج ہم مسلمان ہیں. اسلام سب سے بڑی نعمت ہے. اسی نعمت کی فکر ہے, دوسروں کو یہ فکر ہے کہ مسلمان جو متقی پرہیزگار ہے, جو زندگی ان کی ہے, ایسا نہیں ہونا, ان کو برداشت نہیں ہو رہا. مگر وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, یہ دین اگرچہ کہ کافروں مشرک پسند نہیں آئے, پر اللہ تعالیٰ اللہ متم نوری ہی, اللہ تعالیٰ اس نور کو, اس اسلام کو گھر گھر پہنچا کے رہے گا. اس نور کو, اس اسلام کو, اس دین کو اللہ تعالیٰ ہر کچے پکے گھر میں پہنچا کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. تو عرض کرنا یہ ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد, آپ کی حیات مبارکہ بعثت سے پہلے, بعثت کے بعد, دونوں ہمارے نمونہ ہے. دونوں بعثت سے پہلے بھی آپ کا کوئی عمل خلاف تہذیب نہیں, خلاف ادب نہیں. ایک مرتبہ حضرت ابو طالب بہت چاہتے تھے سفر میں بھی ساتھ سکتے, تو ان کا طریقہ تھا, بڑا خاندان تھا, سب بچوں کے لیے کھانا نکالتے, پلیٹ کامن پلیٹ ہوتی تھی پہلے بھی, اور آج بھی عرب میں یہ ہے کہ مل کے کھاتے, اور یہی کھانا برکت والا ہے. ہمارے پلیٹیں الگ الگ ہو گئے, پلیٹ الگ, بلکہ جو ہے کرسی بھی الگ, گھر بھی الگ, بلکہ عقیدہ بھی الگ. یہ جماعتوں کی اچھی تبلیغ ہو رہی, بھائی بھائی کا مخالف ہوگا, سلام نہیں کر رہا. ہاں, دلوں کو جوڑنے کی بات اللہ والے کرے, یہ جماعت والے دلوں کو توڑ رہے ہیں. بھائی بھائی کے جنازے میں جا رہا, وہ بدعت, وہ شرک, وہ بدعت کے نام پہ بھائی بھائی اب الگ ہو لگے, اور ایک دوسرے کے خوشی میں غم میں شریک نہیں ہو رہے. یہ شدت پیدا ہو گئی, یہ جماعتوں کی تبلیغ ہے. اللہ والے تو غیروں کو جوڑے, اپنوں کو جوڑے, سب کو جوڑے, محبت پیدا کرے, اور یہ جماعتوں کی ایسی تبلیغ ہو رہی کہ توڑ رہے ہیں, نفرت پیدا کریں, پھر شرک بدعت کے نام پہ سب. تو البرکت علی الجماعتی, برکت جماعت میں ہے. اگرچہ کہ قرآن میں ہے کہ تم مل کے بھی کھا سکتے اور الگ الگ بھی کھا سکتے, سورہ نور میں آ گیا تو غنیمت ہے, ورنہ سب مل کے کھانا کمپلسری تھا. تو نہیں اپنی سہولت سے علیحدہ بھی کھا سکتے, تو یہ پرمیشن مل گیا, ورنہ سب مل کے کھانا ضروری تھا. تو بچے بیٹھے ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف بھی چھوٹی ہے, تو کھانا پلیٹ میں رکھ دیتے ابو طالب. تو کیا کرتے بچے, جلدی کھا کے اپنی طرف سے رکھیں, پورا ایک ایک کامن پلیٹ ہے, جلدی کھا لیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہاتھ بڑھا کے کسی کا نہ چھینے, بلکہ خود کا بھی اپنا حصہ نہیں لیتے, اور دوسرے بچے کھا لیتے. اور اکثر آپ خالی پیٹ اٹھتے, اکثر آپ خالی پیٹ اٹھتے.
اور جب دیکھے ابو طالب تو بولے میرے بھتیجے اتنے باحیا شرمیلا ہے کہ دوسرے بچے زبردستی کر کے جو ہے کھا لے رہے ہیں، اور یہ تو بولے ایک کام کرو، ان کی پلیٹ الگ کر دو، بولے ان کا کھانا الگ کر دو تاکہ کھا سکے۔ پوچھے کیا شاید کہتے آپ کیوں نہیں کھاتے، آپ کیوں لیتے کیوں نہیں؟ تو بولے میں چھیننے کے لیے نہیں، یہاں دینے کے لیے آؤں، بولے میں چھیننے کے لیے، میں حق کسی کا چھیننے کے لیے، میں اپنا حق دینے کے لیے آؤں۔ یہ نمونہ دیکھیے، پہلی مثال لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ، اور پھر کعبے کی تعمیر ہو رہی نہیں، حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا تو ہر قبلہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز کعبۃ اللہ میں وہ حجر اسود کو رکھنے کا اعزاز مجھ کو ملے، مجھ کو ملے، ہر قبیلے کی تمنا تھی اتنا بڑا اعزاز مجھ کو ملے۔ اب سب بولے پتلے تلوار نکل گئی، اس کے لیے ہم اپنی جان دے دیں گے اپنی۔ ہر قبیلہ چاہتا کہ وہ حجر اسود اپنے ہاتھ سے ہم رکھیں، اور یہ عزت پانے کے لیے تمام قبائل جٹ گئے، تلوار نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ٹھیک ہے، یہ اعزاز سب کو ملیں گا۔ ایک بڑی چادر منگوایا، چادر منگا کے حجر اسود اس میں رکھ دیے، بولے تمام قبائل کے جو سردار ہیں آؤ پکڑو چادر، پکڑو، اٹھاؤ 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 اٹھاؤ، اور پھر آپ اپنے دست مبارک سے حجر اسود میں رکھ دیے۔ او سب کو خوشی ہو گئی، ہم کو ملا اعزاز، ہم کو ملا، ہم کو ملا، ہم کو ملا۔ وہ جو جنگ ہونے والی تھی، خون خراب ہونا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست سے وہ جنگ ٹل گئی، خون خراب ٹل گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، آپ کی حیات مبارکہ میں چاہے وہ نبوت سے پہلے ہو یا نبوت کے بعد ہو، بہترین نمونہ ہے۔ آئیے میں اپنا اصل موضوع پہ آ رہا ہوں کہ آج کل دو سوالات جو ہے واٹس ایپ پہ گشت کر رہے ہیں، ویسے میں واٹس ایپ دیکھتا نہیں اور میرے پاس تو فون بھی نہیں ہے، مگر ہمارے احباب، ہمارے تلامذہ ہم کو بولتے رہتے ایسا ہے ایسا ایسا ہے، تو میں دو باتوں کا جواب دے کے اپنی گفتگو کرتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو کہ متبنہ کے معنی کیا ہے، لے پالک، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تو کسی کا بچہ لے کے پالنا، یہ ہے متبنہ، جس کو انگلش میں کہتے ہیں اڈاپٹیڈ سن، ہندی میں کہتے ہیں لے پالک، اور اردو میں پالکڑا بولتے ہیں اس کو، پال لیے سب بچہ، ٹھیک ہے نا، ہمارے بزرگاں بیٹھے ہوئے سب یہ۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل قانون ہے، قانون قیامت تک کے لیے آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ قانون بنایا، اور اس کو آپ کا وسیلہ بنایا، آپ کی ذات کو وسیلہ بنایا، اور آپ کے مبارک عمل کو قیامت تک کے نافذ عمل بنا دیا۔ قصہ کیا ہے؟ سورہ احزاب، وہی سورہ احزاب بہت اہم سورہ ہے، ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ سورہ احزاب نمبر 33 ہے، چیپٹر نمبر 33 ہے احزاب۔ سنیے، حضرت زید بن حارثہ کو ان کے کسی لوگ پکڑ، کہیں بھٹک گئے تھے، برحال کچھ ہوا تھا، پکڑ کے لا کے ان کو بیچ دیے، تو حضرت ام المؤمنین بی بی خدیجہ خرید لیے، ان کو خرید کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیے۔ حضرت خدیجہ خرید کے حضرت زید کو آپ کی خدمت میں دے دی۔ اب حضرت زید ایسی خدمت کے سرکار کیا کرے، ان کو اپنا بیٹا بنا لیے، اور مشہور ہوگا، نام بھی سرکار رکھ لیے زید بن محمد، نام بھی رکھ لیے زید بن محمد۔ کچھ دن کے بعد پتہ چلا گھر والوں کو کہ زید جو ہمارا بچہ ہے فلاں کے ہاتھوں بکا اور اس وقت آپ کے پاس ہے، تو وہ لوگ آئے، آ کے سرکار سے بولے صاحب زید یہ لڑکا ہمارا ایسا ایسا ہے، آپ ہم کو دے دیجئے۔ مجھے اعتراض نہیں ہے، اعتراض نہیں، زید کی مرضی، زید جانا چاہتے ہیں تو جائیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ زید سے پوچھے چلنا باب، چلے، امی بول رہے ہیں، ابا بول رہے ہیں، تایا بول رہے ہیں، بولے میں نہیں آتا، بولے زید تھے وہ۔ پوری قرآن میں کسی کا نام نہیں ہے، پوری قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے، ان کا نام ہے، اس میں زید کا نام ہے، پوری قرآن میں ایک ہی صحابی کا نام ہے، حتیٰ کہ ابو بکر کے لیے کہا گیا وَإِذْ قَالَ لِصَاحِبِهِ کہا، مگر ابو بکر کا نام نہیں ہے، نام ہے تو ان کا نام ہے زید کا۔ خیر صاحب، اب زید بن محمد نام چل رہا ہے ان کا، اور خاندان میں جا کے بولے چلو بیٹے جائیں گے سر، میں نہیں آتا، میں سرکار کو چھوڑ کے نہیں آتا، ادھر یہ در چھوڑ کے نہیں آتا، میں یہاں خوش ہوں۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، سرکار نہیں آتے، بولے ٹھیک ہے، میں تو پہلے بولا تھا مرضی ان کی، میں روکتا نہیں،
جانا چاہتے ہیں جاؤ، رکھے ہیں تم رکھ تم. خیر چلے گئے گھر والے. اب حضرت زید آپ کی خدمت میں رہے اور نام ہی پڑ گیا زید بن محمد. پھر قرآن میں کی آیت تھی کہ ایک قانون بننے جا رہا تھا کہ لے پالک یا پالک لوگوں کو یا اڈاپٹیڈ سن کو جب کسی کے بچے کو آپ گود لیتے تو نام بدلنا نہیں، اس کی جو ہے اس کا حسب نسب بدلنا نہیں، کیونکہ قیامت میں ادعوہم لآبائہم، قیامت میں ہم کو باپوں کے ناموں سے پکاریں گے. مصطفیٰ شریف بل نبی شریف، قمر الدین صاحب بل فلاں، ایسا پکاریں گے قیامت میں. تو جس کا بیٹا ہے اس کا رہنا اوریجنل. مگر ہم کیا کریں، ہمارے معاشرے میں بلکہ خاندان میں ہے، پال لیے نام بدل لیے. ہمارے ایک تایا کا بیٹا یہ لے لیے چچا اور لے کے پالیے نام میڑ دیے، رپورٹوں میں سروس میں نکاح میں پورا میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا بول رہے. کیسا ہوتا ہے یہ میرا بیٹا؟ بیٹا ایک ہی ہوتا نا. قرآن میں رول آ گیا ادعوہم لآبائہم، پالک جو بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں تم ان کا نام مت بدلو، ان کی ولدیت مت بدلو، حسب نسب بدلنا بڑا گناہ ہے، لہذا تم انہی کا نام کو رکھو، اس کے باپ کا نام باقی رکھو. اب تم بولو چچا ہے وغیرہ کوئی بولو نہیں، اگر چچا ہے بولتے مجھے چاہتا کیا انہیں باقی رہیں گا، لہذا میں باپ ہوں بولنا. مگر وہ راز چھپتا ہو. ایک نام محلے والے کوئی بھی بول دیتے تمہارے بابا نہیں ہے، ایسے تمہارے بابا وہ ہے، وہ تو ختم. اور ایسی ہوا ایسا ہوا بعد میں معلوم ہوتا بلسن، وہ جو اپنا باپ سمجھ کے پیروں میں رہتا تھا جب معلوم ہوا تو بلسن ہوگا مجھے اب تک نہیں چھپائی میرا باپ وہ ہے. چلو گھر چھوڑ دیے، گھر چھوڑ دیے، حالانکہ انہیں پڑھا ہے لکھا ہے قابل بنا ہے. جب معلوم ہوا یہ باپ نہیں ہے اوریجنل نہیں ہے، چچا میرے وہ چچا ہے وہ باپ ہے، تو وہاں سے حالت بگڑ گئے. نکاح میں بھی لکھ رہے ہیں، نکاح خانی سب میں میرا نام منع ہے. میرے بھائی چچرے بھائی ان کو مجھے ایک چچا پال لیے، بولے اب کیا کرنا صاحب، میرے والد بھی مر گئے چچا بھی مر گئے، اب کیا کروں؟ کیا کرتے استغفار کرنا ان کے حق میں بھی ان کے حق میں بھی. آپ کا قصور کیا ہے؟ تو ابھی بھی اگر کوئی ایسی غلطی کرے ہیں کریکشن کر لینا، کریکشن کرنا، نام بدل لینا نام، کیوں کہ قرآن کے منشے کے خلاف ہے. خیر ہوا کیا، جب یہ آیت اتری ادعوہم لآبائہم تو بلے نام اپنے باپ کا بدلنا نہیں، تو حضور کیا کرے بدل، لیکن زید بن محمد نکال دیے، زید بن حارثہ نام چل رہا. اب زید بن حارثہ مشہور بڑے ہو گئے، حضور کے سچے خادم. تو دیکھیے حضور کا جو ہے ایثار، دیکھیے حضور کی پھپھیری بہن حضرت زینب بن جہش بہت خوبصورت اعلیٰ خاندان کے، حضور کے خاندان کے بھائی، پھپھیری بہن اعلیٰ خاندان کے اور خوبصورت. ایک پروپوزل حضور بھیجے شادی کا، کس کا؟ انہوں کیا ویٹ کر رہے، حضور کا رشتہ آتا کیا. حضرت زینب انصار میں آج نہیں تو کہ حضور کا رشتہ آتا مجھے آتا. رشتہ گیا کس کا؟ زید کا. حضرت زید بن حارثہ کا رشتہ بھیجے، لڑکی بھی ناراض، لڑکی کے بھائی بھی ناراض. بولے نہیں، جب قرآن کی آیت ہے وَإِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کہ اللہ اور اس کے رسول جب کوئی فیصلہ کر دیے تم کو اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے. بولتے انہیں بھی راضی ہو گئے، بھائی بھی جب اللہ کا فیصلہ رسول کا فیصلہ ٹھیک ہے، تو وانٹیڈلی انوانٹیڈلی بولو، ہیپیلی بولو انہیپیلی بولو، کیا بھی کر کے چلو رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی. پروپوزل چلے گا، پہلے انکار کرے بعد میں شادی ہو گئی. یہاں پر رک جائیے ذرا غور کیجئے، فقہ کا ایک مسئلہ ہے، شادی کفو میں نہ کفو، لڑکا لڑکی ایک لیول کے ہونا، لڑکا اور لڑکی کا سوشل اسٹیٹس اگر زیادہ نہیں ہے برابر، کم سے کم برابر ہونا. اور ہم غلطیاں کیا کر رہے ہیں معلوم، آج کل رشتے کمپیوٹر ہیں، سب کر لے کے مصعب کو بولے مصعب بھاؤ ہماری بہت تیز ہے، بھاؤ ہماری بہت جو ہے ترار ہے، کیونکہ لائے ویسی آپ چن کے میرے بیٹے کی آرزو نکالنا، بلکہ تمہارے پاس ہے پنکھا انہیں ہے اے سی والی، اب لا کے رکھیے تم بچے کی آرزو نکالنا ہوتا ہے لیفٹ رائٹ تمہارے کو، یہ غلط. تمہارے گھر میں تمہارے گھر میں اے سی نہیں ہے، ابا کے پاس اے سی ہے، ابا کے پاس کار ہے، تم پاس 2 پہیے بھی برابر نہیں ہے، لو چل پورا. اس واسطے یا کرنا شادی اپنی لڑکی کی اپنے سے اونچے گھر میں دینا تاکہ بچی جا کے وہاں خوش رہے، اور لانا تو اپنے سے کم گھر کی لانا تاکہ وہ بچی آپ کے گھر میں خوش رہے. آپ کے پاس کولر ہے تو پنکھے والی کو لاؤ،
آپ کے پاس اے سی والی ہے تو کولر والی کو لاؤ تو خوش رہتی ہے. آپ کے پاس پرانا پنکھا ہے, چھت جو ہے قبیلی کا ہے, لا رہے اے سی بڑے نیو سٹی کی وہ فلیٹ میں رہنے والی کی, جمتا جی نہیں جمتا. یہ فارمولا ہے آپ نہ ہو بورا مگر کرتے وہی. بچے کی کیا بولتے بہنوں کی, بچے کی آرزو نکلنا, بہنوں کی آرزو نکل, لے کے بھاگ گئے تو کیا آرزو نکلتی ہے, لے کے میں رکھی تھی بغیر میں, کیا آرزو نکلتی, آرزو نکال رہی لے کے ماں سسرال میں رکھی انہیں بھائی کو, اپنے شوہر کو. تو کفو کا مسئلہ ہے. یاد رکھیے نوجوان بیٹھے ہوئے, شادی کے معاملے میں 3 چیزیں میں ہمیشہ بولتے رہتا ہوں. ایک تو آپ سے خاندان میں پیسے میں آپ سے کم رہنا. نمبر 2 تعلیم میں آپ سے کم رہنا. انتظار معلوم آج کل زندگی ہے نا اونچی ہوتی رہتی, چھوڑ دو میرے کو, میں کیا پالکڑی ہوں, میں بھی گریجویٹ ہوں, میں اپنے پیر پہ ٹھہر سکتی ہوں, چھوڑ دو میرے کو, نام کھلا دو. 4 مہینے 6 مہینے دلہنا بول رہے ہیں. پہلے کی عورتیں زندگی گزار دیے نہیں بولے. اب چونکہ پڑھائے بڑھ لڑکیوں کو ہم تو پڑھائی اس واسطے کہ امپاورمنٹ آف وومن کے نام سے لڑکی بولی. اب گھر میں گھر ہے نیچوں ہوتے رہتی, کبھی دیر کبھی سر ہوتے رہتا. آپ کے گھر میں جو ہے چولہا سڑکتا نہیں, آپ کے گھر میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے, میں چلے آتے امی کرنے جائے, اس کے بعد کھلا دو, نہیں ہوتے تو کوٹ کے آتے. یہ کیوں ہو رہا؟ آپ کفو کا خیال نہ کریں. آپ اپنے گھر میں لڑکی لانا ہے تو سرکار کیا فرمائے, سنتے میلاد کے موقع پہ عمل نہیں کرتے ہم لوگ. سرکار فرمائے تنکح المرأۃ لاربع, عورت سے 4 وجہ سے شادی کرتے لوگ. بعض لی جمالہا, لڑکی خوبصورت نہ, لڑکی میرے خوبصورت نہ, اچھا ٹھیک ہے, بعض جمال کو دیکھتے, بعض مال کو دیکھتے, کیسی بھی رہے بھائی اپنے مال ہونا, اپنے مال ہونا, کار ہونا, بنگلہ ہونا. حسبیہا, بعض اعلیٰ خاندان, کلکٹر کی بیٹے ہونا میرے کو, انہوں تو ہے کلکٹر کی بیٹے ہونا کرتے. بعض خاندان دیکھتے, بہت کم ہے جو دین کو دیکھتے. حضور فرماتے ہیں یہ تینوں ڈھلنے والے ہیں, حسن ختم ہونے والا ہے, مال فنا ہونے والا ہے, حسب نسب کام نہیں آتا. کہ کام کیا آتا؟ دینداری کام آتی. لڑکی اگر دیندار ہے, نیک ہے, تو وہ آپ کے ہر عیب کو چھپا لے گی. کمی بیشی بھی ہے تو جا کے شکایت نہیں کریں گی. کے زمانے سے کمپیئر کریں تو لڑکیاں کہاں جا رہے ہیں دیکھیے. اور آپ بھی اپنی لڑکیوں پر زیادہ اعتماد مت کیجیے, معاف کرنا. نہیں موسیٰ میری لڑکی تہجد گزارے ہے, موسیٰ نماز پڑھتی, ادب پڑھتی ہے, مگر لے کے بھاگ گئی. بول رہے موسیٰ نہیں موسیٰ میری لڑکی سے کرتی نہیں. فیس بک پہ پہلے سے کانٹیکٹ ہے, بچہ SSC, بچی ایم ای سول انجینئر, ایم ای بولتے بی کے بعد, فیس بک پہ چل رہا, مگر گھر میں پلہ ولہ اڑ کے ابا سلام دعوت چل رہا, خلا کے پورا ادھر ہے کہ ان کے باہر کے کام ڈسکلوز نہیں کرنا ہے. ایک نہیں کئی لوگ آ کے بولا دیکھو تم دھوکے میں, نہیں موسیٰ میری بچی نہیں کر ہو, دیکھو تم اعتماد مت کرو بچوں پہ, کھلاؤ نوالا سونے کا, مگر دیکھو نظر دشمن کی. لڑکیوں پہ نظر رکھو, ان کے واٹس ایپ پہ, ان کے موومنٹ پہ, ان کے کانٹیکٹ پہ. نہیں میری بچی بہت نمازی, قرآن مجید پڑھ رہی, نیچے چل رہا واٹس ایپ چل رہا, سامنے قرآن ہے اور بات چل رہی, چیٹنگ چل رہی جو ہے بوائے فرینڈ سے. ہاں کل آ رہی میں, کل آؤ 10 بجے. کیا قرآن میری بچی پڑھتی ہے, قرآن پڑھ رہی ہے, وہ چیٹنگ چل رہی ہے, وہاں قرآن سامنے ہے اور چیٹنگ چل رہی. تو ماں باپ غیر ضروری اعتقاد مت کرو اپنے بچوں پہ, کراس ویریفائی کرو. سیکنڈ ڈے, ویری سیکنڈ ڈے, لڑکی بول رہی ہے لڑکا مسفٹ ہے, سیکنڈ ڈے, اور اس کو مارے. تو جب مسفٹ تھا, شادی کے قابل نہ تھا, تو کرا کیوں؟ کتنی بری بات ہے صاحب. فقہ کا مسئلہ ہے 1 سال تک لڑکے کو چانس دینا. لڑکی لڑکے کے تعلقات اگر نہیں قائم ہو سکے, کسی وجہ سے نئی زندگی نہ پہ, بعض لڑکے شرماتے ہیں, بعض لڑکی کی طرف سے شرماتی ہے, بعض لڑکی شرماتی ہے, ہوتا 4 دن 8 دن وہ ذہن بڑھ گیا دوستا, کیا رے ولیمہ جائز ہے رے, ولیمہ جائز ہے رے. ایک نیا نکل گیا گلے میں, استاد کیا رے ولیمہ ہے نہیں, کھانا فٹ, ارے اس سے تعلق کیا ہے رے, کمرے میں ملا کی نہیں ملا کی دونوں چلے گئے, ولیمہ ہوگا. سونا ضروری نہیں ہے ولیمے کے لیے. پوچھتے مسخرہ بنے دوستا, کیا ولیمہ جائز ہے نہیں جائز ہے, نہیں پوچھنا ایسا بات. ہو سکتا 8 دن میں, 10 دن میں, 6 مہینے میں, کب ہوتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے, انڈرسٹینڈنگ کے پر ہے. تو فقہ میں مسئلہ ہے 1 سال تک موقع دینا میاں بیوی کو سمجھنے کا.
اس کے بعد بھی اگر نہیں ہوا تو سمجھنا کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے لڑکا یا لڑکی کمزور ہے بھی خلا یا طلاق کی بات کرتے. مگر یہاں پر کیا ہے, ویری سیکنڈ ڈے آ کے بول دی انہیں مسفٹ ہے تو سالے کی پیٹنا شروع کر دیے. یہ اخلاق ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ یہ سنی ہے؟ یہ سرکار کا امتی ہے یہ؟ اب دیکھو شرافت کی مثال سن لو. لڑکی اگر دیندار ہے تو وہ بھی دیکھ لو کیا ہوتا. یہ لڑکی خوبصورت تھی, آئی ٹی میں کام کرنے والی, پیسہ کمانے والی, بھوگلا ہے, روڈ پہ لی, لیفٹ لے لی سیکنڈ ڈے. اب شرافت کی مثال دیکھو, مال مت دیکھو, جمال مت دیکھو, خاندان مت دیکھو, اس کے اخلاق دیکھو تو کیا ہوں گا. وہ بھی مثال میرے سامنے ہے. لڑکی کی شادی ہو گئی, عمر گزری 18 سال ہو گئے. کتنے؟ 18 سال کے بعد شوہر کا انتقال ہوگا تو لازمی ہے لڑکی گھر کو آ جائیں گے ماں باپ کے, تو جو ہے والد پوچھے بیٹے شادی کرنا تمہاری کیا احساسات تھا. یعنی شوہر جو انتقال ہوگا وہ میرے کام کے نہیں تھے, مگر آپ کی عزت رکھنے کے لیے میں 18 سال ایسے گزار دیے. جیسی میں پہلے تھی 18 سال پہلے, آج بھی میں ویسی کماری ہوں. شادی کر دیے تو ان کو ایک لڑکا ہوا, ایک لڑکی ہوئی, پر سب کا ان کا بھی انتقال ہوا. بتا رہا ہوں شرافت یہ چیز ہے. اگر آپ رشتوں میں شرافت کو ترجیح دیں گے تو تمہارے نیچ اونچ کے کمی بیشی کو وہ لڑکی برداشت کر لے گی اور تمہارا نام نکالے گی, تمہاری عزت کو نیلام نہ کرے گی. اگر ہم الٹا کریں اس طرح, تنکح المرأۃ لاربع, چار چیزوں شادی کرتے. کوئی مال کو دیکھتا, کوئی جمال کو دیکھتا, کوئی حسن نسب دیکھتا. دینداری کو ترجیح دو تو تم کامیاب رہیں گے, اچھے رہیں گے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ حضرت زید کا واقعہ چل رہا نا, سن لیجئے, پورے احزاب کا مین سینٹرل ایریا یہی ہے. یہ قانون بننے جا رہا, یہ اگر یاد کر لیے تو آج کا آپ کا بیٹھنا کامیاب. سنیے صاحب, کون تھے حضرت زید؟ حضور کے غلام تھے, خادم تھے. نام تھا پہلے زید بن حارثہ, پہلے زید بن محمد رکھے, پھر نام چینج کر کے زید بن حارثہ رکھتے. حضرت زینب بن جہش کو پیغام گیا, پہلے تو نہیں بولے, بعد میں شادی ہوگی. اس کے بعد ابھی نا حضور کے خاندان کے خوبصورت تو چقمق چلتے رہی. اب معلوم ہے ان حضور کے غلام ہے, خادم ہے, انہوں بڑے خاندان کے, اب وہ زمین برابر. کبھی کبھی آنا سرکار سے, فرما سرکار وہ معاملہ جم رہا ہے سرکار, زینب ہمیشہ میرے کو جو ایسی باتیں کہتی ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے ایسا ایسا. اچھا ٹھیک, صبر کرو, پھر آتے چھوڑیں میں سرکار, وہ بہت آگے چڑھ گیا, پانی آگے بڑھ گیا, اب چل رہی ہے ایسا ایسا, صبر کر. پھر آئے سرکار, نہیں جم رہی, بولے نہیں جم رہی, میرے کو طلاق دلا دیجیے, میں چاہتا ہوں طلاق دینا, اب نہیں بات جم رہی. ایسا ایسا حضور فرمائے دیکھو کوشش کرو. نہیں سرکار بہت کوشش کر. اب دیکھیں نا میں کب سے سب اپڈیٹ کر رہا ہوں, آپ کو ہر چیز پہ اپڈیٹ کر رہا ہوں, عرب طرف. اب حضور فرمائے اگر زید کا اگر طلاق ہو جائے, یقیناً زینب کو تو جذبات میں تو باتیں ہو رہی, مگر زینب پہ ایک ریمارک آ جائیں گا کہ شوہر نے طلاق دے دیا ہوں, کسی وجہ سے دونوں میں نہیں بن رہی تھی وجوہات, اور کچھ بھی ہو سکتے. تو حضور کیا کیے, طلاق تو ہو گئی, حضرت زینب حضرت زید کی طلاق ہو گئی. اب سنیے قانون اس زمانے میں, یعنی ابھی شریعت محمدیہ پوری نافذ نہیں بھی تھی. زمانے جاہلیت میں جو بیٹے کو ہم پال لیتے, اس کی بیوی بھی سگے بیٹے کی بیوی کے برابر مانی جاتی تھی. یعنی اگر کوئی باپ کسی کو اگر اڈاپٹیڈ سن کے طور پر لے لیا, کسی کو متبنہ لے لیا, تو اس کی بیوی بھی حرام سمجھتے تھے. زمانے جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ پالکڑے کی اڈاپٹیڈ سن کی بیوی بھی کیسی ہے, جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی, وہ مرتبہ تھا. اب حضور فرما رہے ہیں کہ میں اگر رشتہ بھیجوں گا تو سارے عرب میں تو یہی مشہور ہے کہ جو لڑکیوں کو پال لیے اس کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا. اگر میں جو ہے یہ پہل کروں تو پورے عرب میں مشہور آئیں گا کہ تم محمد اپنی بہو سے شادی کر لیے, محمد اپنی بہو سے شادی کر لیے. یہ ڈر سے, یہ خوف سے آپ کیا کرے, تردد کرے, پس پیش کرے. اللہ فرما رہا, اے نبی
ہم جو قانون بنائے اس کو اپنانے میں آپ تکلف مت کیجیے. لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈرنا تو اللہ سے ڈرنا آپ رشتہ بھیجیے اور شادی کیجیے زینب سے. حضرت زینب اس بات پہ اتنا فخر کرتے تھے کہ میرا رشتہ اوپر سے آ بولے. ایک تو رشتہ ایسا آیا, دوسرا رشتہ صبر کرے, حضور کی مانے. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا زینب سے نکاح کرو. آپ مانیے کہ اڈاپٹیڈ سن کی بیوی حقیقی بیٹے کی بیوی کے برابر نہیں ہو سکتی. اے محمد, آپ کے ذریعے یہ قانون کو ہم توڑنے کے لیے زینب سے نکاح کرنے کی ہم حکم دیتے ہیں آپ. چنانچہ حضرت زینب کے پاس پورا تھا, خوشی کے مارے ہے نا, حضور چاچا زینب بھی چاہتے تھے. وہ حضرت زینب بہت خوشی رشتہ منظور کر لیے, شادی ہوگی. ہونا تھا پورے عرب میں جو ہے ارے دیکھو کیا کرے کیا بولے, ارے محمد اپنی بہو سے شادی کر لیے, اپنی شادی کر لیے پورا. اللہ فرما رہا دیکھو جی, کسی کا بیٹا اپنا حقیقی بیٹے جیسا نہیں ہوتا. وہ زید کسی اور کا بیٹا ہے, زید بن حارثہ ہے, تو اس کی بیوی جو ہے باپ کے لیے وہ باپ کا مانند نہیں ہے, وہ جو حقیقی باپ ہے. ہاں, حقیقی بیٹے کی بہو, حقیقی بیٹے کی بیوی یعنی بہو سے جو ہے رشتہ حرام ہے, ہمیشہ کے لیے حرام ہے. باپ کا رشتہ ہے, یاد رکھو. بہو سے نکاح زندگی میں تو حرام ہی حرام ہے, مرنے کے بعد بھی. بیٹا مر بھی گیا تو دیور کر سکتا, شادی کر سکتا دیور جیٹ, مگر سسرا نہیں کر سکتا, کیونکہ دونوں کا تعلق ماں اور بیٹی کا ہے. یہاں پر رک جائیے, ایک بات اور سن لیجئے. آپ بھی سنیں گے کہ بہت سارے کیسز ایسے ہو رہے ہیں. لڑکے باہر ہے, جوان بہو گھر میں ہے, سسرا اکیلا ہے, تو نعوذ باللہ اپنی بہو کو پکڑ لیا, اپنی بہو پہ بری نظر ڈالا. ایک نہیں کئی کیسز ہمارے سامنے آئے. اور آپ کو معلوم ہے دونوں کا آگے کا معاملہ بہت دور کی بات ہے. اگر کوئی سسرا اپنی بہو کو بری نیت سے پکڑ لیا تو بیٹے کے اوپر وہ بیوی حرام آتی. ابھی کچھ بھی نہیں کہا, خالی پکڑا انہیں, ڈھک لیا یا لے کے کر لیا انہیں بری نیت سے, خالی پکڑنے سے نکاح میں اس کی چلاتی, بیٹے کے نکاح سے نکل جاتی انہیں, بیٹا کے اوپر حرام آتی. اب کتنے ایسے میرے پاس ایسے خاندان کے کیسز آئے ہیں. ایک تو بیٹا بولا بیٹی, اب پیسے والا بڈھا, پیسہ والا نواب تھا, پیسہ, اب بیٹا پڑھا نہیں لکھا نہیں, معمولی جاب ہے, تو پیسہ سب دوسرے کرنے ہیں. تو بہرحال ڈرا کے دھمکا کے تعلقات قائم کر لیا. رہے بیٹے کو بول دی یہ قصہ ہے. ارے جان دو بھائی, باپ کی عزت کا معاملہ ہے, تم ایک کام کرو میرے پاس آ جاؤ. تب بلایا انہیں, باہر بلا لیا اور بولے خاموش رہو, یہ باپ کی عزت کا معاملہ ہے, تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے بیوی, اب تمہاری بیوی سے وہ حرام ہے. وہ اب جو اولاد ہوں گی, اب جو تمہارا ملاپ ہے وہ زنا ہے, وہ زنا ہے. ایک مرتبہ باپ اپنی بیٹے کی بیوی سے مل لیا تو وہ بچی ہمیشہ کے لیے حرام ہے بیٹے پر. کیوں کہ باپ اصل ہے, اصل مل گیا تو پھر نقل کے لیے, فروع کے لیے حرام ہوتی بات. اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ باتیں سننے میں آ رہی کہ گئی بہنوں کو پکڑ کے بری نیت سے ڈھکل کے آفر کر کے, بیٹے باہر ہے اور بیٹے جو ہے بے روزگار ہے, پیسے والے نہیں ہے, تو ایسے کیسز ہو رہے ہیں. تو حقیقی بیٹے کی بیوی کے لیے رشتہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے سسرے پر. مگر یہاں پر سورہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی والد نہیں تھے حضرت زید کے. یہ قانون بنانے کے لیے فرمانا اے محمد آپ نکاح کرو ان سے, کیونکہ ہم کو یہ قانون بنانا قیامت تک کے لیے کہ اڈاپٹڈ سن کی, پالکنے کی بیوی سے شادی کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں طلاق کے بعد یا مرنے کے بعد. قانون بن گیا اور قیامت تک چل رہا ہے کہ اڈاپٹڈ سن کی بیوی سے شادی کر سکتے. ایک اور قانون کیا بن گیا کہ اڈاپٹڈ سن کو پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں. پالکڑے کو, متبنہ کو اگر میں کسی کو پال لیا تو میرے جو پراپرٹی ہے اس میں بچے کا کوئی حصہ نہیں.
اگر میں چاہوں تو مرنے سے پہلے کچھ وصیت کر سکتا ہوں، میں اس کی خدمت وغیرہ کر کے اس کو بھی 33% تک وصیت کرنے کا میرے کو اختیار حق ہے، باقی کا اختیار نہیں ہے۔ تو بولے میری پراپرٹی میں سے میری بہت خدمت کیا، ایسا حقیقی اولاد تو کچھ بھی نہیں کری، یہ بیچارہ خدمت کرا، یہ پراپرٹی اس کے نام پہ زندگی میں لکھ سکتے، وصیت کر سکتے۔ مگر اگر بغیر وصیت کے میں مر گیا تو اگر میرا کوئی پالکڑا بچہ ہے، اڈاپٹڈ سن ہے، تو پراپرٹی میں کوئی حصہ اس کو نہیں ملتا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اے مومن تمہارے لیے کامل نمونہ ہے، تم اس نمونے کو فالو کرو، یہ نمونے کو فالو کرو۔ تو ہم آپ کی عظمت، آپ کی جو ہے بعثت سب کچھ بول رہے ہیں، مگر آپ کی پریکٹیکل زندگی جو تھی اس کو ہم پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حیات مبارکہ کے جو عملی گوشے ہیں، کون سا ایسا گوشہ ہے جس میں اس امت کو رہنمائی نہیں ملتی؟ سرکار کا کون سا ایسا حیات مبارکہ گوشہ ہے جس میں رہنمائی نہیں ملتی؟ معلم کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، جرنل کی حیثیت سے، کمانڈر کی حیثیت سے، فاتح کی حیثیت سے، مربی کی حیثیت سے، کتنے حیثیتوں سے آپ دیکھو، ہر حیثیت میں آپ کو سرکار سے نمونہ ملتا ہے۔ ایک اور سن لیجیے، سورہ حجرات کی آیت ہے، سنیے خام، یہ بھی بڑی غلطی میں ہے ہم لوگ معاشرے میں، سنا سنی کر کے ایک طرفہ سن کے ہم فیصلے کرتے نہیں کرنا، یہ بھی قانون حضور بتا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو بھیجے کہ فلاں قبیلے سے جا کے تم زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ، فلاں قبیلے سے جا کے زکوٰۃ وصول کر کے لانا۔ تو صحابی گئے، بیچ راستے میں سے آگے پلٹ کے گئے نہیں وہاں تک، آ کے وہ سرکار نہیں دے رہے نا، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، بولے بوٹھا میرے کو جو ہے وہ برا بھلا کہے اور جو ہے مخالفت مارنے کو ہے میرے کو، بولے ہاں ایسا کریں نا، جی تیار کرو فوج، فوج تیار کرو چھوڑے۔ اب تیاری ہو رہی تھی، قرآن کا حکم نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہلۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ذرا ٹھہرو، اگر کوئی غلط خبر لے کر آیا تو اس پہ فوراً ریئیکٹ مت کرو، ذرا دیکھو، تحقیق کرو کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ خطاب مومنوں سے کہ صحابہ چاہتے تھے کہ صحابہ ہمارے اس وفد کی، سرکار کے جو نمائندہ تھا اس کی توہین کرتے، بولے اس کا حملہ کرتے، سرکار چھوڑ دیجیے۔ قرآن کی آیت تیری نہیں، پہلے تحقیق کر لو، بلا تحقیق کے اگر حملہ کریں گے تو پھر بعد میں پچھتاوا نہ ہو، تمام تحقیق کرے۔ کیا کریں معلوم، ایک اور ایک صاحب کو بھیجے، ایک دوسرے صاحب کو بھیجے، کیا کہ تم زکوٰۃ دے کیا؟ انہوں گئے تو لوگ بیٹھے ہوئے، کیا بھیا آپ لوگ زکوٰۃ نہیں دیے گئے، فلاں آدمی آئے تو بائیکاٹ کرے گئے، برا بلا، ارے کیا ہے ہم نہ لے کے بیٹھے ہوئے زکوٰۃ، ہم نہ کوئی آئے نہیں، بولے ہم نہ لے، اب آتا نمائندہ سرکار کا، ہم نہ بیٹھے ہوئے، ہم تو منتظر ہیں۔ سرکار کے پاس اطلاع گئی، بولے کیا جی ہو سرکار، صحیح بات ہے، میں گیا نہیں وہاں، چپکے بول دیا، میں آ کے چپکے بول دیا، صحابہ ہے، انسان بچارے غلطی ہوتی۔ اب حکم آیا، اے مومنوں، وہ تو کیس ہوگا، ریفر کرے، غلطی تھی نہیں گئے نو، بعد میں قبیلے والے بولے زکوٰۃ تو ہم تیار ہے، لیجیے آگے زکوٰۃ فصل۔ اب قانون بن گیا قیامت تک کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر کوئی فاسق آئے، صحابی ہے وہ، نعوذ باللہ، کوئی بنے صحابی کو بول رہے ہیں کہ اگر کوئی جھوٹی بات لے کے آئے، وہ صحابی تو ہوگا، اگر کوئی جھوٹی خبر لے کر آیا تو اس پہ فوری اپنا ریئیکشن مت ظاہر کرو۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، کوئی خبر لے کے آیا، فتبینوا، تحقیق کر لو، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہلۃ، غلط فہمی میں جا کے حملہ کر دیں گے قبیلے پہ تو بعد میں معلوم ان کی حقیقت، تو پچھتانے فائدہ کیا، پہلے تحقیق کر لو۔ تو اب ہمارے پاس آتے، کیا ہم صاحب، ارے مصعب ہماری بیوی بہت جاہل ہے، پکاتی نہیں، کرتی نہیں، ایسا ہے ایسا ہے، میں بھی شادی اسی کے لیے تو رہا ہوں، اب ان کی شادی کرنا ہے اس کے اصل میں جی بہانے، حالانکہ میں بہت چاہتا ہوں مصعب، بیوی کو بہت چاہتا ہوں، مگر میرے کو، اچھا ٹھیک ہے، میں بولتا ہوں ٹھیک ہے، آپ بول دینا، آپ جاؤ، میں آپ کی بیوی سے بات کرتا ہوں ذرا، اس کے بعد فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے۔
پی بلا کیا مصعب روزانہ پی کے آنا مارنا، کبھی سودا نہیں لاتا، کبھی پیسہ نہیں دیتا، میں تو بیزار ہوں. انہیں تو بولا ایسا بولا، انہیں بولا ہر چیز گھر میں وافر مقدار میں وقت پہ لاتا ہوں، وقت پہ کرتا ہوں، میں بیوی کو بہت چاہتا ہوں ایسا. ارے کہاں چاہتے مصعب، مٹھی کا چاہنا ایسا ہی ہے، روز مارم پیٹی روز مارم. تو اگر ایک طرفہ شوہر کی سن کے اگر فیصلہ کرتے تو بیوی پر ظلم ہوتا، یا بیوی کی سن کے اگر کرتے شوہر پہ ظلم ہوتا. دونوں کی سن کے بٹھانا، دونوں کیا ہے بولو بھائی، یہ طریقہ حکم کا ہے. جو آپ کو حکم مانے، اگر آپ کو ثالث مانے، فیصلہ مانے، آربیٹر بنائے آپ کو کہ فیصلہ کیجئے، تو دونوں پارٹی کا سننا، دونوں پارٹی کا سننے کے بعد آپ فیصلہ کرنا، یہ ہے اسلامی اصول. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تو عرض کرنا یہ ہے کہ ہم کو سرکار کی ہر حیات مبارکہ کا ہر پہلو اجاگر کرنا. آخری بات میں کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مکے سے آپ کو نکالا گیا، 13 سال آپ مصیبتوں میں گزارے، حتیٰ کہ آپ کے قتل کا منصوبہ بن گیا. 13ویں سال قتل کا منصوبہ. کیوں؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ بولے سب تو کر کے دیکھیے، ان کو پیشکش کرے ہمارے قبیلے کی سرداری ہونا کیا، یا شادی کرنا چاہتے کیا، یا سونا ہونا، چاندی ہونا. انہوں مان رہے ہی نہیں. کیا کرنا؟ بولے انہوں رہنا نہیں، وہ اسلام رہنا نہیں، رستے سے صاف ہو جو نعوذ باللہ. انہوں سمجھے کہ سرکار اکیلے ہے، پوری خدائی ان کے ساتھ تھی. یہ نہیں خب کرے. پورے قبیلے کے لوگ بولے کہ ان کے قتل کی ذمہ داری کون لیں گے، کون شہید کریں گے؟ میں بولے نہیں، نعوذ باللہ. بولے یہ آنر سب کو ملنا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا آنر سب کو ملنا چاہیے. تو کیا کرنا؟ ہر قبیلے کا سردار چن لیا گیا، اور ایک رات میں، ہجرت کی رات میں، آپ کے دولت کو دیکھو گھیر لیے، ہاتھوں میں تلوار، ننگی تلوار، اس ارادے سے کہ فجر کی نماز کو جب نکلیں گے تو ایسے لیٹاں کہاں تھے، ایسا اجالا کہاں تھا، اندھیرا رہتا تھا. تو بولے جب سرکار نکلیں گے فجر کے لیے تو پورے قبیلے کے لوگ بیک وقت حملہ کر دینا، تاکہ کسی کے اوپر قتل کا الزام نہ آئے. اور نعوذ باللہ ان کی جانب میں سب کو یہ اعزاز مل، نعوذ باللہ. ٹھہرے ہوئے ننگی تلوار لے کے کھڑے ہوئے، ادھر حکم ہوا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فهم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فهم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشر بفضل کبیر انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ. اب پوری آیت ہے. حکم ہوا اے نبی یاسین پڑھتے ہوئے، یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ نکلیے، سامنے سے جائیے. وہ آیت کیا تھی؟ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ پڑھتے ہوئے آپ چلے آئیے. چنانچہ سب ٹھہرے ہوئے، سرکار نکلے اور اپنے دولت سے باہر چلے گئے. علی کو فرمائے سرکار دیکھو علی، میرے پاس ان دنوں کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں صبح میں تم دے دینا، دینے کے بعد پھر مجھ سے مدینے میں آ کے ملنا، اور یہ بستر پہ تم سلانا. وہ بستر کون سا ہے؟ موت کا بستر ہے. پورے طلباء نے کھڑے ہوئے، مطلب اگر نیا محمد تو گھر میں بھی حملہ کر سکتے، آ کے گھس سکتے، یہ پوزیشن ہے. تو علی فرمائے کہ میرے کو کبھی ایسی نیند نہیں آئی جیسی نیند ہجرت کی رات کی. کیوں؟ پوچھے کہ ہر رات میں مجھے مرنے کا ڈر تھا، ہر رات میں مجھے مرنے کا ڈر تھا، مگر یہ رات میں بولے سرکار علی تم سو جانا اور صبح میں آ کے مدینے میں ملنا، میرے کو مدینے میں تم ملنا ہے. تو بولے میرے کو موت تو نہیں آتی، اب تو میرے کو موت تو نہیں آتی، مدینے میں سوؤ. اوڑھ لیا اپنا، راٹھے مار کے سو رہے. ایسی نیند پھر کبھی نہیں آئی، کیونکہ حیات کی گارنٹی تھی. یہ رات میں کبھی بھی ایسا نہ ہو میں کب آتی کیا کی موت، مگر سرکار فرمایا تم کو مدینے میں آ کے ملنا ہے. بولے ختم، ڈن. صبح ہو گئی، فجر ہو گئی، دھوپ نکل گئی. ارے کہاں ہے محمد، کہاں ہے محمد؟ ارے گھسو. پورے گھسے.
کپڑا ہے علی علی تم، انہیں سمجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، تم ہاں محمد کہاں گئے نہیں معلوم ہے، طریبی کون تھے وہ بڑے خاندان کے تھے، کس کی امت ہے نہیں معلوم میرے کہاں گئے، پھر تم پہلے مجھے حکم دیا گیا ہے یہ امانت ہے تم لوگوں کی ہے، یہ یہاں ہے یہ لو، دشمنوں کی امانتوں کا اتنا لحاظ رکھا گیا اسلام میں، اور آپ دوستوں کے من ہڑپ لے رہے ہیں، خاندان کے الگ لے رہے ہیں، بہنا بھائیوں کی پراپرٹی کھا لے رہے ہیں، بھائی بہن کی پراپرٹی کھا لے رہا، ارے نہیں رہنا نہیں لہذا بھائی بڑا دیا، دونوں بہنوں کو بڑھا دیا، کیوں یہ پراپرٹی دینا پڑتا ہے اس کو، لہذا ان کی ماں ڈالا، پھر آخر میں کیا خود بھی خودکشی کر لیا، بہنوں کو پراپرٹی دینا بلکہ گن سے اڑا دیا دونوں کو، بعد میں ایک ایسا اسٹیج بھی خود بھی خودکشی کر لیا، برے کا انجام برا ہوتا، ماں تو دشمنوں کی امانتیں لوٹا رہے ہیں، اور آپ نبی کے ماننے والے نبی کے چاہنے والے امانتوں کو ہڑپ کر رہے ہیں، یہ کون سی سنیت ہے، یہ کون سی محبت ہے، یہ عملی طور پر سرکار کے سچے غلام بن جاؤ، کیا برے معلوم، دوسری قوم بری تم صحیح مسلمان بن جاؤ، جیسا ہم ماتھا ٹیکتے تھے پہلے آج بھی تمہارے پاس آئیں گے، مگر تم سچے مسلمان تو بنو، جو مسلمان کا کردار ہے وہ کردار تمہارے کہاں ہے، اب ہم کو صوفیہ جیسے مسلمان چاہیے، ہم کو اولیاء اللہ چاہیے جو سب کو اپناتے سب کو گلے لگاتے، وہ ہم کو چاہیے، آج بھی ہم مسلمان کو اپنانے تیار ہے، بشرطے کہ محبت کی اور مودت کی الفت کی بات کرو، آج بھی کئی انٹرویو میں لوگ بول رہے ہیں ہم کو اولیاء کا، یہ ہندوستان یہ سنتوں کا صوفیوں کا دیش ہے، اور سب برے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی ہے، آج بھی اچھے لوگ بھی ہے، انہی کی وجہ سے ہندوستان ٹکا ہوا ہے اور ٹکا رہیں گا انشاءاللہ تعالی، یہ اللہ والوں کا شہر ہے، اللہ والوں کا ملک ہے، خواجہ اجمیری کا مجھے یہ بسایا یہ چمن ہے، کبھی نہیں اجڑیں گا، ایسے خزاں کے پتے تو آتے ہیں، جیسے مکے میں 13 سال تک ہوا نا جی، اس کے بعد مدینے میں اسلام قائم ہوا، تو آپ کا امتحان ہے اس میں، آپ کیا کر رہے ہیں، ان تنصروا اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کریں گا، تم ہاتھ پیار دے کے بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ وہ عاد کو تباہ کرا، سمود کو تباہ کرا، ان کی تباہ کر دو، نہیں ہوتا ایسا، یہ جاننے کے لیے کون سچا فالوور ہے، کون سچا ایمان والا ہے اور کون اسلام سے ٹیبا ہے، یہ جاننے کے لیے ایسی حالت پیدا ہو رہے ہیں کہ آپ کو اپنے امتحان کا ٹیسٹ دینا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تم کو وقتاً فوقتاً آزمائیں گے، کبھی خوف دے کے، کبھی بھوک دے کے، کبھی مال چھین کے، کبھی اولاد چھین کے، کبھی کھیتی باڑی نقصان کر کے ہم آزمائیں گے، جو اس آزمائش ہم پر پورا اترے گا تو ہم اس کے ساتھ ہیں، تو آزمائش کی ان گھڑیوں میں صبر و استقامت سے رہیے، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ کیجیے، حضور فرماتے ہیں کہ آخری وقت جب کہ میری سنتیں ختم ہو رہی ہوں گی، اگر میرا کوئی امتی ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کا ثواب، کتنے ایسے ہیں ہمارے پاس ہم مسواک استعمال نہیں کرتے، آئیے اس عید کے موقع پر اس میلاد کے مہینے میں ہم مسواک استعمال کرنا سیکھ لیں گے، مسواک کا ایک فائدہ کیا معلوم، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے، خاتمہ بالخیر کا گارنٹی اس میں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، اور مسواک والی نماز جو وضو میں مسواک کرتے اور جو وضو میں مسواک نہیں کرتے 70 درجے فرق ہے، مسواک والی نماز 70 درجے افضل ہے اس نماز سے جس کے وضو میں مسواک استعمال نہیں کیا گیا، کثرت سے آپ مسواک کرتے تھے، آپ کے سر اقدس کے پاس لوٹا اور مسواک رہتا تھا، جب بیدار رہتے مسواک کرتے پھر رہتے تھے، کئی مرتبہ مسواک کرتے، اور بڑے بڑے علماء کو دیکھیں ہم کان میں مسواک رہتا، لکھتے بیٹھتے ہم پھر لگاتے، کیوں کہ یہ بڑی ایک تو آپ کا منہ اور صاف دانت صاف رہتے، معدہ کی اصلاح ہوتی، اور سامنے بیٹھنے والے جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو آپ کی منہ کی تکلیف کی بو کی تکلیف نہیں ہوتی، اور نماز 70 درجے افضل ہے، سب سے بڑی گارنٹی کیا ہے، خاتمہ ایمان پہ ہوتا،
اب بھی نہیں کریں گے آپ لوگ مسواک؟ انشاءاللہ بولو بھائی. نہ آپ کو خریدنا ہے نہ آپ کو سونے کے. ارے مصعب 1000 روپے میں مسواک کہاں سے خرید گے؟ 2000 میں 2 روپے میں مسواک، 5 روپے مسواک. ہماری مسجد میں بیٹھے ہوئے جو دیکھ کے کار میں لے کے آئے بیچارے، وہاں میرا درس حدیث ہوتا ہوں تو باب شروع ہوا، مسواک کا باب شروع ہوا. تو میں پہلے دن مسواک کا تعارف کرایا، ایسا ایسا ایسا. سیکنڈ ویک جب آیا، سیکنڈ ویک سب کے ہاتھوں میں پورا کٹا لا کے پورا کو نہ کرے 8 دن میں پورا بانٹ دی مسواک کا. اور بولے مصعب جب سے آپ بولے ہم سب گھروں میں استعمال کر رہے ہیں مسواک. یہ ہے محبت، اس کو بولتے ہیں عملی طور پر جب سنت کو ظاہر کریں گے تو سرکار سے محبت کی علامت ہے. ہم خالی دم بھر رہے ہیں قولی، مگر آپ کی جو عملی زندگی ہے جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے اس کو اگر اپنا لیں گے تو سرکار کی سنتوں کو اگر زندگی میں اتار لیں گے تو آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سنتوں میں ڈھل جائیں گا. تو یہی ہے سرکار سے محبت کی علامت ہے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ اس موقع پر ہم عہد کریں کہ جو سنتیں چھوٹ رہی ہیں اس کا ہم احیاء کر لیں، نافذ کر لیں. نماز کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، جماعت کا اہتمام، باوضو رہنا، مسواک کرنا، داڑھی کا معاملہ ہے، یہ سب کا اس موقع پر اگر آپ اقرار کر کے آپ نئی زندگی سٹارٹ کریں گے تو سرکار خوش ہوں گے. تو آخر میں یہی بات کہنا ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ شریعت کا قانون بنایا. دوسری بات جو آج کی چری میں 2 باتوں کی بات کیا تھا، اور ایک آخری بات، یہ بھی واٹس ایپ پہ بہت بات گشت کری اور میڈیا میں بھی گشت کری بات، وہی ام المؤمنین حضرت عائشہ کے بارے میں کہ 6 سال کی جو لڑکی تھے 9 سال میں بدائی ہو گئی. ایسا ایسا پہلے تو ہم کو اپنے ماں باپ کے بارے میں، جب ہمارے ماں باپ کے بارے میں نکاح کے بارے میں بولنے کا حق نہیں ہے، بے ادبی ہے. جو یہ ہے کہ سرکار کا معاملہ کیسا بولیں گے؟ مگر 2 باتیں آپ کو عرض کرتا چلوں. پہلی بات، شوقی ضیف ایک بہت بڑے رائٹر ہے. شوقی ضیف بہت بڑے رائٹر ہے عربی کے، مصر کے، اور ناقد بھی ہے. ان کی کتاب میں لکھے ہوا ہے، یہ تو مسئلہ کل اٹھانا، شوقی ضیف کا انتقال کا زمانہ ہوگا. انہوں اپنی کتاب میں لکھے کہ حضرت عائشہ کے پاس پروپوزل گیا 16 سال کی عمر میں، ودائی ہوئی 19 سال کی عمر میں. اب چونکہ بخاری میں آ گیا یہ کہ 6 سال میں تجویز پیش ہوئی، رشتہ گیا، 9 سال میں ودائی ہوئی، تو اسی لیے سب سر جھکا کے بیٹھے بخاری بولے بخاری بولے بخاری بولے. ایک بات علماء ہمارے ایسا بولتے ہیں کہ اصل میں کیا تھا، 16 عشر گر گیا، لکھنے میں 6 رہے گا، 6 سال. 19 میں ودائی ہوئی، عشر گر گیا، 63 رہے گا. لکھنے میں یا نقل کرنے میں وہ 10 کا ورڈ چھوٹ گیا تو 6 اور 9 بول رہے ہیں. یہ بھی ایک روایت ہے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ 6 اور 9 کی روایت اگر مان بھی لیے تو ہم کو اس پہ تبصرہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ دیگر مذاہب میں بھی ارلی میرج ہوئے ہیں، دیگر مذاہب میں بھی کم عمری میں شادیاں ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمائے نکاح فرمائے ہیں، اس کی مثال یہ تھے حضرت ختیجہ 40 سال کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے عین جوانی میں ہے، اور آپ نکاح فرما رہے ایک بیوہ سے. اگر خدا نہ خواستہ نفس کا دخل ہوتا تو آپ ایک بیوہ سے شادی کیوں کرتے؟ صحابہ کو ایک صحابی بولے کیا بھائی شادی کرنے کا شادی کر، اور سرکار شادی کر لیا بیوہ سے. ارے بھلے آدمی اگر تم باقرہ سے کرتے تو اچھا تھا نا جی، کیا بولے بھلے آدمی ہے تم، شادی اگر باقرہ سے کرتے تو تم کو جو لطف آتا تھا. اب بیوہ ہے، وہ بہت ہی سنجیدہ آدمی اور بیوہ بولتا ہے ایک سنجیدگی آج طبیعت میں. تو حضور کیا چاہتے ہیں، امت کو بول رہے ہیں بھلے آدمی ہے تم کہ شادی باقرہ سے کرتے، امت کو بول رہے ہیں باقرہ سے کرو، اور خود کیا کر رہے ہیں، بیوہ سے کر رہے ہیں. نفس کا اس میں شائبہ ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 ازواج میں پورے کے پورے 10 یا تو طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہے.
کیوں کیا؟ کیونکہ اس زمانے میں بیوہ کا کوئی مقام نہیں تھا. عرب کے معاشرے میں بیوہ کے وجود کو منحوس سمجھتے تھے. جیسے ہم آج اپنے شادی بیاہ کے موقع پر بیوہ ہے ذرا اماں ہٹو ذرا ہٹو ذرا ہٹو، شادی کا معاملہ تم ہٹو، حالانکہ بیوہ وہ ضعیف ہے، شوہر مرا بڑی عمر میں. ارے اتنی عمر تم کو ملتا ہی نہیں کہ جی پھولا ان سے پناؤ، پھولا ان سے بناؤ، ایمان پہ ہے ابھی تک وہ بڑی بھی ایمان پہ ہے، اور اتنی عمر تم کو ملتی نہیں ملتی ہے، کیا گارنٹی ہے؟ تو بیوہ کو منحوس سمجھنا یہ جہالت ہے. اور حضور اسی کے رسم ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے نکاح آپ کیا کریں بیوہ سے کیے. 2 وقت مطلق، 2 وقت طلاق ہوا. بی بی خدیجہ کے 2 طلاق ہو چکے تھے، جبکہ آپ عمر شریف 25 سال کی، پوری دنیا میں سب سے خوبصورت آپ ہی، ارے رحمت للعالمین بعد از خدا بزرگ آپ ہی ہے، حسب میں، نسب میں، کمال میں، جمال میں، علم میں، سب میں اعلیٰ. بڑے بڑے رشتے آ رہے ہیں نہیں. بی بی خدیجہ کا رشتہ آیا. سنیے نوجوانوں، آپ سے میں بتا رہا ہوں، میں بی بی خدیجہ کا رشتہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ کئی اہم فیصلے کر چکے، پورے عرب میں مشہور ہے، صادق امین ہے، بردبار ہے، کیا کرے؟ رشتے کی بات خود نہ کرے. چچا جان آپ بات کیجئے. بڑوں کے ذریعے جو معاملہ طے ہوتا ہے برکت والا ہوتا ہے. آج لڑکے لڑکی بول کے بولے ڈیڈی میں پسند کر لیا ہوں فلاں ہے ایسا، اوکے بھائی کیا کرتے ہیں، بھاگا تو کیا کریں پٹا، چل جان دو کیا. تو وہ رشتے اب فیس بک کے، اب ماں باپ کون ہے؟ فیس بک. ماں باپ کون ہے؟ واٹس اپ. ماں باپ یوٹیوب، جو انہوں میں سن رہے ہیں، ماں باپ کیوں سن رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جب شادی کا موقع آیا تو آپ خود بات نہیں کیے، چاہے تو بات کر سکتے، ابو طالب کو چچا جانا آپ بات کیجئے. چنانچہ میڈیٹ کے بات چیت کرے، لڑکا لڑکی سے بات ہوئی، اس کے بعد نکاح ہوا تو حضرت ابو طالب خود نکاح پڑھائے، اور پہلا نکاح بیوہ سے ہوا. اس بات کا ثبوت ہے کہ اس سے پہلے لوگ خالی امپاورمنٹ آف وومن، عورت کو بااختیار بنانا، خالی تھیوری ہے. عورت کے حقوق دینا اور حقوق دینا یہ خالی UN میں خالی تھیوری ہے. میرے آقا پریکٹیکل کر کے بتا دیے کہ اس کو امپاور کرنا ہے تو اس کو سایہ دو. اس کو بیوہ بغیر شادی کے ایسی ہے جیسے کہ چھت کے بغیر گھر ہے. بیوہ ہے، کبھی بھی کوئی بھی کچھ سکتا، کبھی کوئی ہاتھ ڈال سکتا، چھیڑ سکتا. اگر کسی کے نکاح میں آ گئی، فلاں کی بیوی ہوئی شیلٹر میں آ گئی، محفوظ ہو گئی اور وہ برے کام سے بچ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوہ کے مقام کو بلند کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ بیوہ سے نکاح کرنا نحوست نہیں ہے بلکہ برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا وجدک ضالا فہدا وجدک عائلا فاغنا. ہم نے خدیجہ کے ذریعے آپ کو مالدار کر دیا، آپ کو دیا، تو برکت والا نکاح ہوا. تو یہاں بھی ایک نمونہ کیا ہے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں بیوہ کے وجود کو، دوسری شادی کو منحوس سمجھتے تھے، وہ رسم ختم کرنے کے لیے آپ قربانی دیے. بیوہ سے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، سوائے حضرت عائشہ کے سب بیوہ تھے یا مطلقات تھے. ہم میں کوئی تیار ہے کرنے؟ اگر کوئی بچہ بولا بھی تو ماں، ارے کیا تیرے کو بیوہ ہی ملی، کیا تیرے کو، میں دیکھ کر پھر بچی فلاں کی ہے، ہماری سہیلی کی بیٹی ہے، نہیں کرنا. بیٹا راضی ہے، ارے بہت ثواب ہے بیوہ کی شادی کرنا، نہیں کرنا. وہ بولتے رہے، وہ سنت ہے، کیا ہر چیز پہ عمل کرتا، کیا حوالہ گیا تو؟ بولتے رہتے، مسامہ بولتے رہتے، شادی فلاں سے کرنا. تو کون ہے تیار کرنے بیوہ؟ اگر آپ اور ہم شادی نہیں کر لیا تو باویلا ہوا تھا. ہاں دوسری جگہ کیا مطلب پتی پتنی، اور وہ باہر والوں کے پاس کیا ہے، پتنی کے اوپر سوتن نہ لڑنا، تم کہیں بھی جاؤ. ہم بولتے بھائی اگر طاقت ہے، مال ہے، جوانی ہے، تو بجائے اگر بیوی جو ہے کمزور ہے، بیوی کو بچے نہیں ہو رہے ہیں، تو اب اسی وقت کیا رکھ کے بیٹھنا؟ نہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ الْمَثْنَىٰ وَالثُّلَاثَ وَالرُّبَاعَ. شادی کرنا ہے 2 سے کرو، 3 کرو، 4 کرو، پیسے ہے تو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر انصاف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ایک پہ اکتفا کرو. ہم نہ تو اسی کر رہے ہیں، ہم سے نہیں سکتا ایک پہ بڑھے، کوئی نہیں اس میں سے اللہ ماشاء اللہ ہوں گے، سب ایک پہ ہی کر رہے ہیں. ایون عرب میں بھی ایک ہی چل رہا آج کل، وہ گیا زمانہ. وہ مطلب بولنے کا یہ ہے کہ برائیوں کو روکنے کے لیے، زنا کو روکنے کے لیے، بیوہ کی نحوست کا جو تصور ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اقدام اٹھایا. اور
11 میں سے 10 ازواج مطہرات یا تو بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو میرا عرض کرنا یہ ہے کہ آپ وہ واقعہ بول کے ختم کرتے بات کو. ہجرت کی رات علی سو گئے، صبح میں امانت واپس کر دیے. اس کے بعد آپ تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں. 10 سال وہاں پر اب جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، صلح حدیبیہ، غزوہ خیبر سب آئے. اور وہی مکے والے جو سرکار کو، صحابہ کو نکلنے میں مجبور کرے ہجرت پہ، ان کے صحابہ کے پراپرٹیاں، ان کے مال زراعت سب رکھ لیے، ظلم سے نکالے گئے. آج صحابہ جا رہے ہیں مکے میں. 8 ہجری کا واقعہ، 10,000 صحابہ ہے اور فاتحانہ داخلہ ہو رہا. سرکار فرما رہے ہیں، صحابہ چیختے کے بولے نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. اور کیا بولے؟ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج ہے بدلے کا دن، آج ہے بدلے کا دن، آج ہم بدلہ لیں گے، فلاں سے لیں گے، فلاں سے لیں گے، فلاں سے. میرے سرکار اونٹنی پہ بیٹھے اتنا جھک گئے کہ اونٹ کی کوہان پر آپ کا سر لگا. فاتح ہے، کمانڈر ہے اور وکٹوریس، فاتحہ داخلہ ہو رہا. مگر آج کا اگر کمانڈر تھا تو یہاں وہاں بستیاں تباہ، وہاں بچے تباہ، خون خارت گری. مگر سرکار اللہ کی تجزیہ بیان کرتے ہیں، اتنا جھک رہے ہیں، اتنا جھک رہے ہیں کہ آپ پر سر اقدس اونٹ کی کوہان کو لگ رہا. بجائے اکڑنے کے اللہ تعالیٰ بولا کہ فسبح بحمد ربک واستغفر. اے نبی اس موقع پر آپ اللہ کی خوب تجزیہ بیان کیجیے. تو صحابہ کا نعرہ کیا ہے؟ الیوم یوم ملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، بدلے کا دن ہے. حضور فرماتے ہیں نہیں، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج مرحم کا، آج سب کو معافی کا دن ہے، سب کو معافی کا دن. مکے والے بول رہے ہیں ہائے اپنی پٹائی، اپنی پھانسی کے دن آ گئے، کیونکہ 10 سال کا لشکر بھی دیکھ رہے تھے سب ٹھہرے ہوئے. حضور فرمائے کیا معاملہ کیا جائے تم لوگوں سے؟ حضور فرمائے کیا معاملہ کیا جائے؟ تو بولے آپ کے والد کیسا خاندان آپ کا، ہم کو آپ سے امید ہے کہ شفقت سے کام لیں گے، رحمت سے کام لیں گے. اب بول رہے ہیں ٹھیک ہے انتم طلقاء، جاؤ میں وہی معاملہ کرتا ہوں جو معاملہ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا، جانتے بوجھتے وہ گلے میں ڈالے تھے، ان کو معاف کر دے. میں بھی جیسا معاملہ میرے بھائی یوسف نے کیا، میں سب تم کو آزاد کرتا ہوں. سب آزاد ہو گئے. تو باوجود طاقت رکھنے کی، باوجود پاور رکھنے کے، سورس رکھنے کے، معاف کرنا یہ اصل ہے. آج ہم ظلم کرتے، کمزوروں پر ظلم کرتے، کمزوروں کے حکم کھاتے تو اللہ کے دل کے پاس کیا جواب دیں گے؟ تو یہاں پر آپ کو اگر کوئی آپ سے غلطی کر رہا، ظلم کر رہا، تو آپ اس کو معاف کر دیں گے تو ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. کہ اگر تم پر کوئی غلطی کرے، تم سے کوئی اگر نازیبہ گفتگو کرے، ظلم کرے، تم بھی ظلم کا بدلہ ظلم مت دو. نظام اللہ فرماتے ہیں سامنے والا تمہارے لیے کانٹے بچھایا، تم بھی بچھائے کانٹے، جاتے کیسا؟ سامنے والا کانٹے بچھا رہا، تم بھی بچھائے اس کے پاس کانٹے، تو راستہ تمہارے بھی نہیں ملیں گا، آپ سے ملیں گا. کیا کرنا؟ انہیں کانٹے بچھا، تم گلاب بچھاؤ، تم پھول بچھاؤ، تاکہ اس کو بھی راستہ ملے، تم کو بھی راستہ ملے. تو یہ تعلیمات پر عمل کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں زیادہ گفتگو کرنا نہیں ہے. عرب کا اگر کلچر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی ہے تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ 19 اور 16 کی بھی روایت ہے، اس پہ بھی غور کرو. اور کرے ہیں تو یہ ماں باپ ہمارے ام المومنین ہے، ام المومنین اور ابو الانبیاء ہے، ابو العالمین ہے، ان کے بارے میں کیا گفتگو کریں گے؟ حکمت ہو سکتا ہے کہ اگر واقعی 6 میں اگر 9 میں ہوئی تو اللہ کی حکمت ہے، اس میں ہمارا دخل نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.